سورۃ البقرہ کی 2 آیت کا معنی اور مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ آخر میں جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قرآن، یہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے، تو اس کے بعد 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس تقوی والوں کی صفات بیان کی کہ یہ کون لوگ ہیں، کرتے کیا ہیں، جن کے لیے یہ قرآن علم اور توفیق دونوں کی ہدایت ہے، یعنی انہیں علم بھی ملتا ہے اور توفیق بھی ملتی ہے عمل کی۔ یہ متقی کون لوگ ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ہمارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، تو اس طرح سے ان کی 5 صفات ہیں اس نسبت سے، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ تقوی والوں کی کتنی صفت ہے، 5 صفات ہے، تاکہ ہم اسے اپنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 1، غیب پر ایمان ان کی ایک صفت ہے۔ پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور تقوی والے وہ لوگ ہیں جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نمبر 2۔ نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور انہی رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور انہی چیزوں میں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنا ان کی تیسری صفت ہو گئی۔ چوتھی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ان تمام باتوں پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن حکیم پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کی، کیا نازل کیا گیا ہے، قرآن حکیم، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کس پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، یعنی تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر۔ تو یہ کتنی صفت ہو گئی، 4۔ اور 5ویں اور آخری صفت جو اس آیت کریمہ میں ہے وہ کیا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یہ کما حقہ یقین رکھتے ہیں۔ 5 صفت ہو گئی، 5 صفت۔ نمبر 1، ایمان بالغیب، غیب پر ایمان۔ اب دیکھیے غیب پر ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں، غیب کہتے ہیں وہ تمام باتیں، وہ تمام کام جس تک ہماری عقل اور ادراک اور حواس سے جس تک ہم نہ پہنچ سکیں، ہم سے جو چیز غائب ہے، غیب کہتے ہیں غائب چیز کو۔ تو ہم سے جو چیز غائب ہے اور جس تک ہم اپنی عقل اور اپنے حواس سے، جو ہمارے پاس 5 حواس ہیں نا، دیکھنا، سننا، محسوس کرنا، پکڑ، ان تمام چیزوں سے ہم جس تک نہ پہنچ سکے اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ اور اس تک نہیں پہنچے اس پر ہم کو ایمان رکھنا ہے۔ جیسے رب العالمین کی ذات، ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں، اپنی عقل سے نہیں پہنچ سکتے۔ جنت، جہنم، تمام باتیں شریعت کی جو غیب ہے جس تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ الایمان بالغیب، سب سے پہلی صفت وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ محسوسات چیز پر تو ہم ایمان رکھ سکتے ہیں، جو نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، ایمان ہمارا تو ہے ہی اس پر۔ سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، دن ہے، رات ہے، یہ سارے سب چیز دیکھ رہے ہیں، اس پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب۔ ایمان ان چیزوں پر ایمان جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، جس تک ہم عقل تک نہیں پہنچ سکتے، عقل تک سے نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ ہے ایمان بالغیب۔ پھر دوسری صفت کیا بتائیں ان کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اقامت الصلاۃ کا حکم قرآن حکیم میں دیا گیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ جہاں بھی آپ پڑھیں گے قرآن حکیم میں کہیں نہیں کہا ہے نماز پڑھو، یہ تو ہم بولتے ہیں نماز پڑھنا، کیا کہا ہے، اقیم الصلاۃ۔ اقامت ایک الگ چیز ہے، صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ، اس کا نماز جس کو ہم کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے شریعت میں، الصلاۃ نام ہے، نماز جس کو ہم کہتے ہیں۔ صلاۃ قائم کرتے ہیں، اس میں فرض نماز اور نفل نماز دونوں شامل ہیں۔
متقین کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ فرض نماز کا بھی اہتمام اور نفل نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کہتے ہیں نماز کے تمام ارکان، واجبات، شروط کا خیال کرتے ہوئے، دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے نماز قائم کرتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کو جن پر آپ کی ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان والوں، گھر والوں کو دعوت دے کر نماز قائم کرتے، اس کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ نماز پڑھ رہے اپنے طریقے پہ پڑھ رہے ہیں، یہ صلاۃ قائم کرنا ہوا نہیں۔ نماز پڑھے صرف آپ ہی پڑھے، دعوت ہی نہیں دے رہے نماز کی، نماز کی اپنے گھر والوں کو دعوت ہی نہیں دے رہے، یہ اقامت صلاۃ میں نا۔ تو دوسری صفت ہوگی۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب ابتدا کی اس آیت کی خرچ کرنے کی بات، تو پہلے اپنے رزق کا ذکر کیا، پھر خرچ کرنے کا ذکر کیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انہی چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں عطا کی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ خرچ کرنے والا ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ جو چیز وہ خرچ کر رہا ہے وہ اس کی نہیں، اس کو کسی نے دیا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا احسان نہیں کر رہا ہے، لیکن اپنا واجب جو اس پر حق ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ اور اس میں خرچ کرنے میں صدقہ واجبہ بھی داخل ہے اور نافلہ بھی داخل، یعنی جو اس پر واجب خرچ ہے وہ بھی کرتا ہے، یعنی اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بھی داخل ہے اس میں پہلے نمبر پر۔ ساتھ ہی ساتھ جو زکوٰۃ ہے وہ بھی داخل ہے اس میں، اور نفلی صدقات بھی وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ خرچ کرنا تینوں طرح کا خرچ اس میں شامل ہے۔ وَمِمَّا یہ تقوی والوں کی تیسری صفت ہوگی۔ چوتھی صفت کیا بتائی؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، قرآن پر بھی ایمان اور تمام آسمانی کتابوں پر جو پہلے اتاری گئیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کو تو ہم جانتے ہیں، پرانی آسمانی جو پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام، اس کے علاوہ جتنا جن کے ہم کو علم ہے اور جن کے بارے میں ہم تفصیل سے نہیں جانتے، صرف اتنا جانتے ہیں کہ انبیاء پر کتابیں، صحیفے نازل کیے گئے، ان تمام پر ہم ایمان ہے۔ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب اپنی اصلی شکل میں تھی، برحق تھی، سب کچھ اس میں حق تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں لوگوں نے اس میں تبدیلی کی، اس میں بدلاؤ کیا، یہ الگ چیز، لیکن یہ جو اتاری گئی برحق تھی۔ یہ ہو گیا چوتھی صفت۔ پانچویں صفت کیا بتائی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ایمان۔ اچھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایمان بالغیب میں تو آخرت آ ہی جاتا ہے، آخرت کیسی ہے ہم اپنی عقل سے پہنچ سکتے نہیں۔ آخرت کس کو کہا جاتا ہے؟ موت کے بعد سے جیسے ہی انسان پر موت طاری ہوئی، انسان عالم برزخ میں پہنچا، اس دنیاوی زندگی سے نکل کر عالم برزخ میں جب وہ گیا ہے، موت طاری ہونے کے بعد، وہاں سے لے کر جب تک وہ اپنے اصل ٹھکانے تک نہیں پہنچائے، وہ جنت و جہنم جو بھی ہے، یہ تمام چیزیں آخرت کہلاتی ہیں۔ اس میں قبر بھی آ گیا، قبر سے دوبارہ اٹھایا جانا بھی آ گیا، حشر میں جمع کیا جانا بھی آ گیا، اس کے بعد حساب و کتاب، ترازو، میزان، یہ سب آ گیا، اس کے علاوہ پل صراط آ گیا، اور جتنے احوال قیامت کے سب کچھ اس میں آ گیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان کے ساتھ ایقان کا ذکر کیا گیا ہے، حقیقی طور پر یقین بھی رکھتے ہیں، اسے بٹھا لیتے ہیں، عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ ایمان بالغیب میں وہ شامل ہے کہ پھر بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تو سورہ البقرہ میں بنیادی طور پر 3 کیٹیگری کے انسانوں کا ذکر ہے، اور یہ 3 کیٹیگری ہی انسانوں کی ہوتی ہے، چوتھی کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ نمبر 1 ایمان والے، خالص ایمان والے، جن کی یہ 5 صفات ہیں، یہ 5 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ دوسرے وہ جو انکار کرنے، خالص انکار کرنے والے، کافرین، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی آیت میں کیا جو آگے آئے گی، ایک ہی آیت میں۔ تیسرے کیٹیگری کے انسان کون ہے؟ المنافقون، جو دل میں کفر چھپاتے ہیں اور ظاہر میں ایمان دکھاتے ہیں، یہ تیسری کیٹیگری ہے، اور اس کا تقریباً 17 سے 18 آیات کے درمیان کیا۔ آپ دیکھیے ایمان والوں کو کتنے آیتوں میں، 3 یا 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا ذکر کیا۔ کافروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے، جو خالص کافر ہیں، ان کا 1 سے 2 آیت میں تذکرہ کیا ہے، لیکن آگے آپ دیکھیں منافقوں کا تذکرہ اسی صورت کے اندر کتنی آیتوں میں کیا گیا ہے؟ 17 سے 18 آیتوں میں۔
یعنی یہ نفاق کتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ تو یہ چند باتیں ہوئیں آیت نمبر 3 تک۔ ایک بات اور آپ یاد رکھیں جو ایک بہت باریک سا نقطہ ہے، وہ آپ کو شاید بہت کارگر ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کے بعد دوسری صفت کا ذکر کیا کیا؟ صلاۃ قائم کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2 پر جو ہے صفت ہے، نمبر 3 اس کے بعد انفاق کا ذکر کیا ہے، خرچ کرنے کا۔ صلاۃ قائم کرنا اور خرچ کرنا، ان دونوں کے درمیان کیا ربط ہے؟ تھوڑا قرآن کا اعجاز آپ سمجھیں کہ قرآن کی ترتیب کتنی باریک ہے اور کتنی خوبصورت ہے کہ نماز قائم کرنے کے فوراً بعد خرچ کرنے کا ذکر کیوں ہے؟ دونوں کو ساتھ میں کیوں ذکر کیا ہے؟ بہت سارے جوابات اس کے دیے گئے کہ دونوں میں تعلق کیا ہے، نماز اور خرچ کرنے میں تعلق کیا ہے۔ ایک تو بات یہ کہی جاتی ہے کہ انسان صلاۃ جو ادا کرتا ہے اس کو موقع ملتا ہے خرچ کرنے کا، اس کو موقع ملتا ہے خرچ کرنے کا۔ آپ نماز کے لیے نکلے، کسی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے اس سے جا کے مل سکتے ہیں، واپسی میں مل سکتے ہیں، اس پر خرچ کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ مانگنے والے آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں، ان کو آپ دے سکتے ہیں، موقع ملتا ہے۔ جو صلاۃ نہیں ادا کرتا اس کو موقع نہیں مل پاتا۔ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات جو اہل علم نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ خرچ کرنے کے لیے ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مال کی، ہے نا؟ اچھا، مال کے لیے ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ محنت کی، کام کرنے کی۔ اچھا، کام کرنے کے لیے ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وقت کی، اور وقت کو مینیج کرنے کی کس کی ضرورت ہے؟ وقت کو مینیج کرنے کی نہیں، وقت تو بہت ہے انسان کے پاس لیکن اس کو مینیج ہی نہیں کر کے رکھا ہے، کب کون سا کام کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو شیڈیول کی ضرورت پڑے گی، ترتیب کی ضرورت پڑے گی کہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ کہاں سے حاصل ہوتی ہے آپ بتائیں؟ صلاۃ سے حاصل ہوتی ہے۔ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ صلاۃ سے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ شیڈیول بنا ہوا ہے مومن کا۔ اس کے اعتبار سے اپنا اگر وہ کام کاج دیکھے گا تو اس کو صحیح طریقے سے اس کا وقت مینیج ہوگا، جس کو ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں۔ اس طرح سے وقت مینیج کر رکھے گا، وقت برابر رکھے گا تو صحیح طریقے سے محنت کر سکے گا، اور محنت اور عمل کرے گا تو اس کے پاس مال آئے گا، اور مال جب آئے گا تو کیا کرے گا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اس کے معانی پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، ساتھ ہی ساتھ اس کے مطابق اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔